الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اکثر جو ہم باتیں سنتے ہیں کرتے ہیں تو سوال مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور ناشد کو سارے سوالوں کا علم ہونا چاہیے۔ مثال ہے، قرآن پاک میں قربانی کرنے کا کہیں حکم آیا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن پاک میں قربانی کرنے کا حکم بالکل آیا، کیونکہ جب ہم وہ سورت پڑھتے ہیں نا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، کہ بھئی نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، حکم آیا نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کہاں پر آیا؟ سورہ کوثر میں، آیت نمبر 2 میں، جس کا مطلب ہے قرآن پاک میں قربانی کرنے کا حکم موجود ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ والثناء نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور اس دمبے کو آپ نے ذبح کر دیا، اور وہاں پر پھر ہوا کہ ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی سنت باقی رکھی، اور یہ سنت ابراہیمی اس وقت سے ہے۔ کس وقت سے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فدیے میں دمبا بھیج دیا، اور فرمایا کہ بھئی یہ سنت ابراہیمی۔ دوسری بات آ گئی قرآن پاک میں، پہلی کیا تھی؟ فصلی لربک وانحر، اب دوسری آ گئی یہ سنت ابراہیمی۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے، اور مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور اللہ کریم نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ یہاں پر جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ بکری قربانی کی جا سکتی ہے؟ اچھا جی، جب جوڑے جوڑے پیدا کیے نا بیٹا، بڑا اور جوڑا، نر اور مادہ دونوں ہی قربانی کر سکتے، بات سمجھ میں آ گئی؟ بکری بھی کی جا سکتی ہے اور بکرا بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، گائیں بھی کی جا سکتی ہے، ٹگا بھی کیا جا سکتا ہے، اونٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اونٹنی بھی کی جا سکتی ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ بکری کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں، اب سمجھ آ گئی میرے بیٹے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا کیے، اور ہم نے ان جانوروں میں سے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ قربانی کی بات ہو رہی ہے، قربانی قرآن سے ثابت ہے، اور قربانی کے بڑے جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تمہارے ان میں بلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ جب ہوتا تھا نا، اس کو باندھ دیتے تھے ایک پاؤں تاکہ بھاگے نا، 3 پاؤں پر کھڑا ہے، اس کے یہاں پر نا یہ رگیں ہوتی ہیں، یہاں پر نیزہ مارتے ہیں، رگیں کٹ جاتی ہیں، جس سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب خون بہہ جاتا تو پھر وہ گرتا تھا، پھر اسے ذبح کر لیا جاتا تھا۔ یہاں پر اس کی بات کی گئی کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، بھکاریوں کو بھی دو، قناعت کرنے والے جو تھوڑے تو راضی ہوتے ہیں انہوں نے بھی دو۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔
یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے. اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر جانور ذبح کر دیا تو اگر اس کی نیت میں تھا لیکن کر دیا تو ہو جائے گی. پڑھا نہیں ہے لیکن نیت میں تھا, کر دیا, ہو جائے گی. اس کی نیت ہی نہیں ہے جانور ذبح کرنے کی تو پھر نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ اس کی نیت تھی, ارادہ تھا ذبح کرنے کا, اس لیے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور قربانی جو بھی کرنی ہے وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے. ٹھیک ہے, تم لیٹ آئے ہو. اچھا, تو پھر اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس ہرگز جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا, ان کے خون بھی نہیں پہنچتے. پہنچتا کیا ہے کہ تمہاری پرہیزگاری, جس مقصد کے لیے تم نے جانور کو ذبح کیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے ہیں. تم اس بات پر کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کی وہ خوشخبری دے دی. اب قرآن میں ذکر آ گیا نا, کتنی جگہوں پر آ گیا؟ ایک سورہ حج 37, سورہ الانعام 162, سورہ حج 36, سورہ الانعام 142 143, سورہ صافات 107 108, سورہ کوثر آیت نمبر 2, فصلی لربک وانحر. اب اس میں کیا سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کرنا قرآن میں ہے, کہ قربانی کرنا. جانوروں کا بھی ذکر ہے, نر اور مادہ کا بھی ذکر ہے, نر اور مادہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب اگلی بات آ جاتی ہے. پہلی بات آ گئی قرآن میں ذکر ہے. آیت نمبر 2 کیا ہے؟ کون سی؟ ہاں پڑھو, فصلی لربک وانحر. بیٹے یہ آسان ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. فصلی لربک وانحر, نماز پڑھ اور قربانی کر. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کے پاس تقوی پرہیزگاری پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے اور نہ, وہ تو سارا کچھ ہم کھا جاتے ہیں. اس کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ پرہیزگاری, جو اس نیت کے تحت تم نے کیا. جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا قرآن پاک میں, اور یہ فرمایا کہ یا اللہ نماز, قربانی, جینا مرنا تیرے لیے, سب کچھ تیرے لیے. یہ توحید کی باتیں بیان ہوئی. لیکن پھر بھی کہا گیا قربانی کس پر لگتی؟ قربانی کس پر لگتی ہے؟ کس پر لگتی ہے جوید؟ قرآن پاک حدیث میں آ گیا, صحیح ابن ماجہ 2549, جس کو قربانی دینے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ دے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. عیدگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی تھی, تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. جس کے پاس وسعت ہو نہ دے تو ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے. یہاں وسعت بیان نہیں کی, جو آپ بیان کر رہے ہیں نا وہ کہیں نہیں کیا, وہ کہیں بھی نہیں کیا. اب اس میں سارا ہی کچھ آ جاتا ہے کہ وہ بندہ جو آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے اور اس کا گھر کا خرچہ چل سکتا, قربانی کرے. آسانی کے ساتھ گھر کا خرچہ چل سکتا ہے اور وہ قربانی کر سکتا, کرے. کیونکہ یہاں پر فرما دیا گیا کہ جس کو قربانی دینے کی گنجائش ہو, اور قربانی دینے کی گنجائش نکالنی پڑتی ہے نا, گنجائش نکالنی پڑتی ہے. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک گنجائش ہم بکرے کی نکالتے ہیں, ایک گنجائش ہوتی ہے کہ ہم حصہ ڈال سکتے ہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہم بکرا نہیں کر سکتے تو
حصہ ہی ڈال لیں. جب ہم حصہ ڈالنے لگیں گے یار گوشت کنے کھانا ہے, ہم ڈالیں گے نہیں. تو اصل مقصد کیا گوشت تھا کہ قربانی؟ اس کا مطلب ہم یہاں پر رانگ ہیں کہ بہت سے لوگ بکرا کرنے کی غرض سے کہ بکرا نہیں ہے تو پھر گائے کی قربانی بھی نہیں کرتے, حصہ بھی نہیں ڈالتے, حالانکہ وہ حصہ ڈال سکتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتے یار میں پیسے زیادہ کٹاں گا تو میں پھر قربانی گوشت ہی کرنا. ٹھیک ہے, تب بھی ٹھیک ہے, یعنی کہ 7 حصوں میں سے ایک حصہ ڈال لے, کر دے نہ بڑا کرے, اس کی نیت ہی ہے نا, سوری نہ بکرا کرے, 7 حصے ڈال لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم 2564, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا, لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہاں پر کردگی پہ اس لیے جو ہر مسلمان مرد عورت جس میں دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی سارے آ جاتے ہیں, ہر مسلمان مرد اور عورت جن کے پاس پیسہ موجود ہے, روزانہ کا خرچہ نکال کر ماہانہ کا خرچہ نکال کر پیسہ موجود ہے, اپنے بچوں کی فیسیں دے کر یوٹیلیٹی بلز دے کر خرچہ موجود ہے کہ قربانی کر سکتا ہے, تو قربانی کرے, قربانی کرے. ٹھیک ہے جی, قربانی میں حصہ ڈال دے تو اس کی قربانی اللہ کریم قبول فرمائے گا, کیونکہ ہر مسلمان کی نظر میں یہ احادیث ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کی, 10 سالوں میں ہر سال قربانی کی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے. اس لیے قربانی نام ہی خون بہانے کا ہے, گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے. اللہ کے لیے خون بہانا یہ قربانی کا نام ہے. ویسے بندہ دیکھے تو ایسے اوور ویو کرے نا, پورے پاکستان میں جی بکریاں پھڑتے پہ دوڑتے پہ ذبح ہوئی جا رہے ہیں, عجیب ہی منظر نظر آئے. اوپر سے دیکھا جائے نا تو عجیب منظر نظر آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن اللہ کو یہی پسند ہے. اللہ کو یہی پسند ہے. جیسے اللہ کو پسند ہے نا اس کے راہ میں شہید ہو, ادھروں بھی گردہ کٹی جا رہی ہوں, ادھروں بھی گردہ کٹی جا رہی ہوں. اگر غزہ والوں پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور وہ شوق شہادت میں ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے, بھائی کافروں نے ظلم ہی کرنا ہے, تم پر اڑ کے کرنا ہے. کافروں نے تم پر ظلم ہی کرنا ہے تو تم قتل ہی ہونا ہے, تو شہید ہی ہونا ہے نا. تمہاری شہادت اللہ کے ہاں قبول ہے. اب اس میں بندہ یہ کہ دیکھو جی انسانیت, بابا وہ کفر اور ایمان کی جنگ پہ کرے نا, 2 چیزیں رکھیں, کفر اور ایمان کی, یا انسانیت کی بات کر لیں. انسانیت کی بات کریں گے پھر ایمان کو باہر نکال دیں, پھر تو انسانیت کی بات لے آئے. جب ایمان کی بات اندر داخل کریں گے تو پھر ٹھیک ہو رہا ہے, اجاڑ دے. وہ شہید ہے کہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے شہید ہے. جو سسکنا تڑپنا وہ جو دکھایا جا رہا ہے بالکل ٹھیک دکھایا جا رہا ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں, جو سوچ دے رہا ہوں وہ کیا ہے, اگر بات شہادت کی ہے تو غزہ اڑا بھی دیا جائے تو شہادت تو ہے نا, نیت تو ہے شہید ہونے کی. جنگ کفر اور اسلام کی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو انسانیت تو پھر انسانیت ہے. پھر تو تسی انہوں نے بھی بندہ کوئی نہیں مار سکتے بم مار کے, پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آگے چلتے. تو قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے. قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں, بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں, اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اور یہ قربانی پل صراط پر بھی آپ کے کام آئے گی, وہاں پر بھی انسان کے کام آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا دن بہت اہم دن ہے. لگتا ہے جانور ذبح کر رہے ہیں, لیکن عمومی طور پر اب اس کو اس اینگل سے دیکھ لیتے ہیں. آپ جانور لائے, آپ نے جانور کو پالا, آپ نے جانور کی خدمت کی, جانور کو پٹھے دیے, سب کچھ کیا, ادھر لائے ادھر گیا پھرایا, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد کسائی کو لائے, کسائی آیا, ذبح کیا, ٹوٹے ٹوٹے کیے, پھر آپ سارے بانٹنے چلے گئے. آپ تھک گئے, لیکن آپ نے اپنی بخشش کروائی.
ہم نے اپنی بخشش کروائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ دن بڑا پسند ہے, ساری تھکاوٹ والا اللہ کو بڑا پسند ہے. اس لیے آپ نے جو کیا اللہ واسطے کیا, اللہ کو بڑا پسند. جو وضاحت کی جاتی ہے کہ جس کے پاس مال ہو, وسعت ہو, پیسہ ہو تو وہ کرے, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب استطاعت وہ ہے جس کے پاس 100 درہم یعنی مناسب رقم ہو, یا پھر اس کے اندر مال کا مالک ہو کے رہنے کا مکان, پہننے کے کپڑے, ضروری کارآمد اشیاء کے علاوہ 200 درہم کی مالیت کا سامان ہو, یا اتنا سامان تجارت ہو جس سے کام چلایا جا سکے, تو بھی قربانی لازم ہے. یا اتنی آمدنیوں کو معمولی گزر بسر کے بعد بقدر نصاب بچ جائے. نصاب وہی ہے جو ہم 1,75,000 روپے تقریباً کہہ رہے ہیں. لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. وہ منع نہیں ہے کہ وہ منع ہے. آپ کہتے ہیں یار میں کر لینا, میں گھر کا خرچہ چلتا پیا کہ کسا پا لینے, کہڑی گل ہے, تو پا سکتے ہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. یہ ہم نے ایک لمٹ دے دی کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں, کیا کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے, تو اتنے پر ہے آپ پر قربانی لگتی ہے. آپ کئی اس پر بھی باتیں کرتے ہیں, وہ 7.5 تولے کا نصاب تے 52.5 تولے دی چاندی کا نصاب, کتنا فرق ہے. لیکن ہم نے 52.5 تولے پہ رہنا, اس پر نہیں جانا, کیونکہ وہ 1 تولہ تو 3 لاکھ سم تھنگ کی ہے, وہ تو زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر حارث, تمہارے ابو 1 بکرا کریں تو وہ کیا سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا؟ کھانے سے نہیں پوچھا, قربانی سے پوچھا. کھانے میں تو برابر ہی ہو جائے گا, سارے کھا لیں. 1 بکرا سارے گھر والوں کے لیے قربانی میں کافی ہے. ہاں, آپ سمجھنا ہے کہ ہے میں کیا چاہتا ہوں. کیونکہ حدیث پاک میں تو آ گیا کہ بھئی جو پیسہ رکھتا ہے عورت مرد تو وہ قربانی کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے ذمہ 1 اونٹ کی قربانی ہے اور میں طاقت رکھتا ہوں, اس کی استطاعت رکھتا ہوں, جبکہ مجھے خریدنے کے لیے اونٹ نہیں مل رہا, جبکہ مجھے خریدنے کے لیے اونٹ نہیں مل رہا, طاقت میں رکھتا ہوں اونٹ کرنے کی. تو حضور نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ 7 بکریاں خریدیں اور انہیں ذبح کریں. 7 بکریاں خریدیں اور انہیں ذبح کریں. ابن ماجہ 3136. اب اس کے مطابق کیا ہوا؟ اس کے مطابق یہ ہوا 1 اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں 1 اونٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا نہیں کہ 1 بکری کر لو کافی ہے. انہوں نے کہا 7 بکریاں خرید تو کر لے. یہ دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا 1 بکرا گھر ہی جننے رہنے والے نا انہیں سارے والوں کافی ہے, دلیل ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جس پر قربانی لگتی ہے وہ ہر ایک کرے گا. بیوی پر لگتی ہے بیوی کرے گی, ماں پر لگتی ہے ماں کرے گی, جس پر لگتی ہے سارے کرے گا. صحیح بخاری میں 5559 سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی صاحبزادیوں کو فرمایا اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. ذبح عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے, سارے کر سکتے ہیں. جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے وہ ذبح کر لے, چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو, وہ اللہ کا نام پر کرنی ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں کو دیا. اگر 1 بکرا سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا تو بیٹیوں کو نہ کہا جاتا. یہ بھی ہماری دلیل ہے. سنن البہقی میں 19636 حضور نے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے موقع پر موجود رہو. یہ قربانی تیری ہے تو اسے موجود رہو. اور ترمذی 1495 میں حضرت علی اپنی جانب سے 1 دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے. اگر ایک ہی قربانی میاں بیوی کی طرف سے ہوتی تو پھر وہ کیوں کی جاتی؟ وہ علیحدہ کرتے تھے, یہ علیحدہ کرتے تھے. ترمذی 1502 صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور نے 1 اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے اور 1 گائے بھی 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کی, لیکن 1 بکرا پوری فیملی کی طرف سے کبھی نہیں کیا. تو کیا سمجھ آ رہی نا؟ اہل حدیث کا موقف کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد 2810 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 بکرا اپنی طرف سے کرتے اور 1 بکرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے جنہوں نے قربانی نہیں کی.
ابن ماجہ 3122 حضور نے ایک مینڈا اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی، اور دوسرا خود اپنی جانب سے اپنی آل کی جانب سے ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے. ترمذی 1505 ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہ حضور کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی تو ایوب انصاری نے فرمایا مرد اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے بکری قربانی کرتا یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے، پھر بات ایسی ہو گئی جو تم دیکھ رہے. ان پر وہ دلیل دیتے ایک بکرا کافی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ 2810 ترمذی 1505 کی شرح میں لکھا ہے کہ تمام امت کی جانب سے ایک جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کو سال ثواب کیا، بکرا نہیں ذبح کیا، ان کو سال ثواب میں شامل کیا. ورنہ کسی ایک حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ایک بکرے میں 7 حصے ہوتے ہیں. وہ حصے نہیں کیے بلکہ کیا کیا. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فرض اور واجب سارے اعمال ہم اپنے ماں باپ کو سال ثواب کر سکتے ہیں، وہ سال ثواب ہے. اس لیے حضور نے اپنا واجب سال ثواب کیا، ان کی طرف سے کرنے کا مطلب سمجھ آ گئی نا. یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم اس کو ایسے لے لیں کہ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے، بکرا ایک کی طرف سے کرنا ہے، تو پھر کئی محروم رہی نہیں. اس میں وہ کہتے ہیں اگر ایک گھر میں بہن بھائی بھی رہتے ہیں تو وہ بھی ایک بکرے کافی ان کے لیے. ہم کہتے ہیں نہیں، سب علیحدہ علیحدہ کریں، جتنے بھی ہیں جن کے پاس جو کچھ ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا 5-7 موبائل سامنے رکھ کے کر رہا ہوں، ادھر پہ کہ میں مل نہیں رہا. اچھا جی. پھر قربانی میں عقیقہ یا سال ثواب ہم لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واضح حکم ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں فقہ اپنی عقل بھی استعمال کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا نقطہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے خود کرنا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے ایک جگہ پر کیا کر رہے ہیں اہل حدیث، وہ کہتے ہیں ایک بکرا سارے گھر والوں کے لیے کافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس ایک بکرے کو سب پہ تقسیم کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ سال ثواب جائز ہے، اس کو نہیں مانیں گے. خود ایک بکرا سارے والوں کر دیتے ہیں، عقل کے اندھے. دوسری جگہ پر اہل سنت کے نزدیک ہم اپنے فرض اور سنت اعمال جو ہیں وہ سال ثواب کر سکتے ہیں. اسی لیے اگر قربانی والے دن قربانی کرنے کے بعد باقی قربانی کے حصوں میں اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ منع نہیں ہے. نمبر 2، عید والے دن بھی عقیقہ کرنا منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک بکرا قربانی کا کر دیا، ایک گائے پورے عقیقے میں کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ ایک حصہ قربانی دا باقی عقیقے دا. مطلب یہ تھا قربانی کرنے کے بعد، ایک بکرا کرنے کے بعد باقی تم جو کر سکتے ہو وہ عقیقے میں ڈال سکتے ہو. تو بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ وجہ سے اس طریقے سے کیا ہوگا، اس سے عقیقہ ادا ہو جاتا ہے. یہ کوئی فراڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایک چیز کو کئی مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ثواب لینا ہے ہم. اس لیے ہم اس کو عقیقے میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ چلو یار عقیقہ کر سکتے ہیں. ورنہ تو ہم لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بھئی اگر 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں سے، ہم نے ایک حصہ کسی غریب کو دیا، تو تیری طرف سے ہم نے قربانی تیری طرف سے کی، تو لے جا اور تو ہی کھا دے اور اپنے رشتہ داروں کو کھلا دے. ہم نے یہ اچھا عمل کیا. یہ ایک ہوتا ہے میں نے نبی کے نام پر کیا، اپنے ماں باپ کے نام پر، پیر و مرشد جو فوت ہو گئے ان کے نام پر کر دیا، اس کا کھا خود ہی لیتے ہیں. لیکن اگر یہ کیا جائے اس میں مجاہدہ زیادہ ہے کہ اپنے خاندان میں دیکھا غریب کو ہونا جنہوں نے قربانی نہیں کی، انہوں نے کہا یار گل سنو، اے میں 1-2 تہاڈے والوں کرنے 7 حصے نے، جنہ حصہ ہوئے گا 15 کلو تہاڈا، جنوں مرضی ونڈو. تو بات سمجھ میں آ گیا ہے. یہ ایک قربانی میں قربانی دینا، کیونکہ ورنہ تو ہم قربانی کرنے کے بعد تو سارا تو آپ ہی کھا جائیں گے، اپنی مرضی نہ بننا گے. لیکن وہ جو بانٹنا ہے کہ انہوں نے بانٹنا ہے، یہ قربانی میں سے قربانی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو یہ بھی دوستوں نے کر کے دکھایا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ شادی تھی، ہم نے وہ
دو حصے قربانی کے ان کو دے دیے کہ یا شادی ہے تو شادی بھگتا، تو پیسے نہیں ہیں تو اس میں سے گوشت میں لگا لے. تو ہم نے یہ بھی کام کر کے دیکھا. آگے آ جاتا جی، بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بھینسے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اور کیونکہ بعض اہل حدیث کہتے ہیں بھینس آئی نہیں قرآن دے بکرا، سورہ بکرا نہ آندا گائیں دا، نہ حضور نے کدی گاں دا بھینس دا نام لیتا ہے، تو بھینس جائز نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ عرب میں بھینس نام کی شے ہی کوئی نہیں تھی. عرب میں بھینس نہیں تھی. جیسے حضور نے کبھی ٹیڈی بکری بھی نہیں کی. حضور نے کبھی ٹیڈی بکری نہیں کی تھی کیونکہ تھی نہیں وہاں. اب یہاں ٹیڈی بکری کریں کہ نہ کریں؟ کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ٹیڈی بکری کرتے ہیں. اگر ٹیڈی بکری حضور نے نہیں کی، نہ نام لیا، تو بکری کریں کہ نہ کریں؟ چونٹیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ چونٹیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جانوروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. دیکھنا قسم ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس لیے عرب میں بھینس نہیں تھی کیونکہ بھینس برے صغیر کا جانور ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھینس کی قربانی نہیں کی، گائے کا آتا ہے. لیکن علماء کا اجماع ہے کہ بھینس گائے بیل کی طرح ہے. علماء کا اجماع ہے کہ بھینس گائے بیل کی طرح ہے. اس لیے بھینس پر بھی زکوٰۃ کا حکم لگا. جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الزکوٰۃ باب بھینسوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے شمار کیا جائے گا، اس میں حدیث نمبر آئی 11055. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے مرتبے میں، تو اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی. جیسے گائیں ہوتی ہے نا کہ اتنی گائیں ہوں تو پھر ایک بکری دینی ہے جی، اتنی گائیں ہوں تو پھر ایک گائے دینی ہے زکوٰۃ پر. تو انہوں نے کہا بھینس بھی جو ہے یہ گائے کے ساتھ زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی. پھر ایک یہ آتا ہے کہ بھینسوں میں بھی گائے کی طرح زکوٰۃ واجب ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے. امام مالک بن انس کہتے ہیں گائے اور بھینس زکوٰۃ میں ملا کر ایک شمار کی جائیں کیونکہ یہ سب گائے کے حکم میں شامل ہیں. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں اور گائے کی زکوٰۃ کے وقت بھی بھینسوں کو بھی ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم نے کہا کہ بھینس پر زکوٰۃ لگتی ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. علماء کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک گائیں اور بھینسوں کو ایک تصور کیا جائے گا، اور بھینس بھی دیگر گایوں کی طرح، اس بارے میں ہمیں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے. اہل حدیث حضرات کا موقف، کئی جو ہے نا اہل حدیث حضرات، سید نذیر حسین دہلوی بھینس کو گائے کے جنس میں سے شمار کرتے ہیں. عرب لوگ بھینس کو بکرا گائے میں داخل سمجھتے ہیں، اس لیے بھینس بھی گائے میں شامل ہے، اس کی قربانی جائز ہے. یا وہ کیا کہتے ہیں اہل حدیث بھی بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر مسئلہ ہوتا تو ہمارے یہ کہتے کہ یار یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے. اگر ایک ہی بات کی جائے گی نا یار بھینس دل نو نہیں لگتی تو پھر زکوٰۃ بھی نہ لو، کیونکہ بھینس تو زکوٰۃ لگے گی نہیں جنیاں مرضی ہوئی ہیں. وہاں زکوٰۃ لے رہے ہیں، پھر دوسری جگہ دیکھیں دودھ پی جاندے نے، گوشت کھا جاندے نے، کہندے یہ جائز ہے. اچھا کی سمجھ کے کھاندے پہ؟ پھر نہیں، کیا سمجھ کے اس کو گوشت کھا رہے ہیں؟ کہتے یہ جائز ہے، گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اور دودھ بھی پیا جا سکتا ہے. بھینس کا ہم یا دودھ نہیں لے کے رہتے، بھینس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن کس قسم میں سے؟ اس لیے ہم نے کہا بھینسا، کٹا، سانڈ سب کی قربانی جائے. وہ ایک دفعہ حاج صاحب میں سے پھنس گئے، نہیں سائیں جی، میں کہنا تو اہل حدیث دا موقف اختیار کر لیتا. میں کہا صاحب جب علماء کہہ دے نا میں اس پر جم جاتا ہوں. اب سارے علماء رولا ڈال رہے ہیں، اب بلا کیا اہل حدیث کے یار یہو جہے اختلافی موضوع نہ ڈسکس کریا کرو. بھینس والا کیونکہ جھوٹے ہیں نا، یا یہ نہ ڈسکس کیا کریں اختلافی موضوع ہر دفعہ بھینس. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں رولا پایا نہ بھینس تے ہے ہی نہیں سی. سرکار نے کبھی بھینس کتی نہیں ہے. کبھی سرکار کے دور میں ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا، اب ہاتھی ہیں. سرکار کے دور میں نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہاتھیوں کے ساتھ آیا نا ابابیل وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لیکن ادھر کا یہ جانور نہیں ہے.
ادھر کا یہ جانور نہیں ہے. عرب میں بھینس چڑیا گھر میں ہوتی ہے. عجیب شے ہے. وہاں چڑیا گھر میں رکھی جاتی ہے. یار دیکھو یہ بھی شاید جیسے دریائی گھوڑا رکھتے ہیں, وہ ان کے نزدیک وہاں کہیں نہیں ہے, اس لیے اسے چڑیا گھر میں رکھتے ہیں. یہ بھی کسی نے بتایا تھا کہ بھی یار ایسا ہوتا ہے. تو یہ میں جتنی باتیں آپ کو بیان کی, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہو. قربانی کا قرآن میں ذکر ہے. کیا بات ہے, زبردست میموری ہے. ہاں, کون سے بندے پر قربانی لگتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں. آج کل کے دور میں 1,75,000. ٹھیک ہے, ایک بکرا سارے گھر والوں کے لیے کافی ہے؟ ایک بکرا نہیں, تیرے والوں کافی ہوئے گا. کھانے سے کافی ہے, لیکن قربانی کرنے سے لد لد کرنا پڑے. اپنے فرض اور واجب اعمال اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے فرض نماز پڑھی اور کہا یا اللہ تیرے لیے پڑھی ہے, اور یہ میں سارے حضور کی امت کو اصالہ ثواب کرتا ہوں. کر سکتے ہیں؟ گڈ, ٹھیک ہے. عقیقہ قربانی والے دن کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں ایسے تازہ محسوس دسیا نا, ایسے تم یاد ہوئے گا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.